سر میں ایک مفتی صاحب سے میں ایک سوال جواب کر رہا تھا ایک حدیث کے بارے میں، بخاری کی 6582 6582، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہاؤس پہ تم سب سے پہلے پہنچ جاؤں گا، پھر میرے سامنے صحابہ ایک جماعت لائی جائے گی. یہی حدیث ہلو مفتی صاحب نے اس پہ جواب دیتے ہیں کہ یہی حدیث سیم ٹو سیم بخاری میں اور مسلم میں بھی ہے. وہاں پر اصحاب کی جگہ امتی کا لفظ آیا ہے، اس لیے یہاں پر علماء یہ جو ہوتے ہیں دیوبندی فرقے کے، یہ اصحاب کی جگہ امتی کو لاتا ہے، یعنی امت میں سے امت جو ہے مطلب اصحاب کی جگہ امت ہے، اس سے یہاں مراد لیتے ہیں. یہ سر اس پر کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیں اس کے کئی جوابات ہیں، اور اس میں سے بہت سے جو واضح دلیل ہے تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے نا. امتی کا لفظ اگر استعمال کیا بھی ہو کسی دوسری روایت میں، لیکن صحابی بھی تو امتی ہے نا، صحابی امتی نہیں ہے، صحابی اس امت سے نہیں ہے تو اس میں تو کچھ نہیں بچتا. پھر میں آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کروں جو بہت ہی واضح ہے، مسلم کی، صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، مسلم چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے کب؟ سنہ 1432 2010، دار الفکر بیروت لبنان میں. ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر ہے 1152، حدیث نمبر ہے 5809. حدثنا انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِّمَّنْ صَاحَبَنِي، مجھ پر حوض کوثر میں ایسے لوگ لائے جائیں گے، ممن صاحبنی، جو میرے ساتھ رہ چکے ہیں، جو میری مصاحبت کر چکے ہیں، میری صحبت میں رہ چکے ہیں. ممن صاحبنی، ٹھیک ہے نا، یہ واضح طور پر ہے. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم صحبت نہیں رہے، آپ رہ چکے ہیں. امتی کون ہے جو ان کے صحبت میں رہ چکے ہیں؟ صرف صحابہ. حوض کوثر پہ میرے صحابی لائے جائیں گے جو میرے صاحبنی، جو میری مصاحبت میں رہ چکے ہیں. حتی اذا رأیتهم ورفعوا الی اختلجوا دونی، جب میں ان کو پہچان لیتا ہوں اور وہ میرے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں تو ان کو مجھ سے دور کیے جاتے ہیں، جہنم لے کے جاتے ہیں. فلا قولن ای رب اصیحابی اصیحابی، تو اس وقت میں کہوں گا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے پالنے والے، یہ تو میرے پیارے صحابی ہیں. اصیحابی، اصحابی اور اصیحابی میں کیا فرق ہے؟ یہ اس میں یہ ہے کہ یہ تو بہت قریبی ساتھی تھے میرے. ہاں، فَلَيُقَالَنَّ لِي، اور اس وقت مجھ سے کہا جائے گا، إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین میں کیا نئی نئی باتیں ایجاد کی ہیں، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی ہیں. تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جن لوگوں کو حوض کوثر سے بگایا جائے گا وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ چکے ہیں، صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ ان کی گناہ کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں نئی نئی باتیں انہوں نے ایجاد کی ہیں. اور میں آپ کو پتا ہے پھر یہ لوگ کون ہیں؟ یہ صحابی ہیں اور یہ دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی ہیں. لازمی بات ہے میرے محترم ناظرین کہ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا اس کو بدعت ہی کہتے ہیں، اور کچھ اور چیز ہی نہیں ہے بدعت کے علاوہ. تو بات یہ ہے کہ میرے محترم ناظرین، کون سے وہ صحابی تھے کہ دین میں انہوں نے نئی نئی باتیں ایجاد کی ہیں؟ دیکھیں، ایک جو عام صحابی ہوتا ہے جس کا اثر رسوخ نہیں ہوتا، جو معاشرے میں وہ اس کی لیڈرشپ نہیں ہوتی، وہ دین میں بدعت داخل نہیں کر سکتا. کر سکتا نہیں کر سکتا. اب آپ کے معاشرے میں دیکھیں مثلا فرقے کیسے بنتے ہیں، کون دین میں بدعت داخل کر سکتا ہے؟ وہی جس کی فالوئنگ ہو، جس کی لوگ اتباع کریں. اگر کوئی شخص میری اتباع نہیں کرتا، میرا کوئی سننے والا نہیں، میں دین میں بدعت داخل کر سکتا ہوں؟ میں کیسے داخل کر سکتا ہوں؟ کوئی میری بات ہی نہیں جب سنتا. دین میں بدعت داخل کون کرتا ہے؟ وہ صحابی یا وہ عالم دین، وہ فرد دین میں داخل کرے گا جو لوگ اس کو معزز مانتے ہیں، جس کا اثر رسوخ ہے، جس کی بات کی اثر ہے معاشرے میں، ٹھیک ہے نا. مثلا فرض کریں ایک شخص نیا فرقہ بنا لیتا ہے، گمراہ فرقہ، فرض کریں قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے. اب قادیانی اگر وہ ایسا شخص، وہ عالم دین ہے، اس کا اثر رسوخ ہے. اگر مرزا غلام احمد قادیانی ایسا آدمی ہوتا ہے جو بالکل اس کی کوئی فالوئنگ نہیں ہے، تو وہ کوئی اس طرح بدعات دے کے آ سکتا تھا کہ میں نبی ہوں، میں فلان ہوں، میں فلان، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. بات یہاں پر ہے کہ صحابہ میں سے کچھ جہنم لے کے جیے جائیں گے. وہ کون ہے؟ صحابہ ہوں گے. لفظ مسلم میں نے آپ کا دکھا دیا، ممن صاحبنی، پہلی بات.
دوسری بات ان کی گناہ کیا ہوگی؟ یہ اس لیے نہیں ہوگی کہ انہوں نے مثلا مسیلمہ کذاب کے یہ جو کیا تھے ساتھی تھے، مسیلمہ کذاب کے ساتھیوں نے اسلام میں کوئی تبدیلی داخل نہیں کی، وہ سب قتل ہو گئے، وہ صحابہ تھے ہی نہیں، مسیلمہ کذاب والے صحابہ نہیں تھے، وہ سجاح کے جو ماننے والے تھے. تو یہ لوگ جو مرتد ہو گئے ہیں جہنم لے کے جائے جائیں گے. یہ صحابی ہیں اور عام صحابی نہیں ہیں، وہ صحابی ہیں جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. اور صحابہ میں کس نے دین میں بدعت داخل کیا؟ وہی لوگ جو لیڈرشپ کے مقام پر پہنچے تھے، جو قیادت کے منزلت پر پہنچے تھے. اور وہ کون ہے میرے محترم ناظرین؟ وہ صحابہ میں سے یہ افراد ہیں جو صحابہ میں سے لیڈرشپ کے مقام پر پہنچے. ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، معاویہ ہے، مروان بن الحکم ہے، اور عبداللہ ابن زبیر، اس کی بھی خلافت بنی تھی مکے میں کچھ عرصے کی. یہ 6 افراد ہیں صحابہ میں سے جو لیڈرشپ کے مقام پہ پہنچے. تو یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا.